ذرا ایک لمحے کے لیے خود کو مکہ مکرمہ میں محسوس کیجیے۔ فجر سے پہلے کا وقت ہے۔ حرم کی فضا میں عجیب سی خاموشی ہے۔ سفید فرش پر روشنی پڑ رہی ہے۔ دور دور سے تسبیح کی ہلکی آواز آ رہی ہے۔ آپ کی نظریں آہستہ آہستہ خانہ کعبہ کی دیوار کی طرف بڑھتی ہیں۔ وہاں ایک جگہ ہے جہاں لوگ رک جاتے ہیں، نظریں جھک جاتی ہیں، دل دھڑکنے لگتا ہے۔ وہاں ایک سیاہ رنگ کا پتھر ہے۔ یہ عام پتھر نہیں، یہ حجر اسود ہے، وہ پتھر جو جنت سے زمین پر لایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ حجر اسود جنت سے نازل ہوا۔ جب یہ زمین پر آیا تو یہ سفید تھا، دودھ سے بھی زیادہ سفید۔ وقت گزرتا گیا، انسانوں نے گناہ کیے اور انہی گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ یہ بات ہمیں ایک گہرا سبق دیتی ہے۔ گناہ صرف انسان کو ہی نہیں بلکہ اس کے ارد گرد کی ہر چیز کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب زمین پر توحید کو پھر سے زندہ کیا جا رہا تھا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ باپ اور بیٹا، ایک حکم، ایک مقصد۔ وہ پتھر اٹھاتے تھے، دیوار بناتے تھے اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے تھے، اے اللہ ہماری یہ خدمت قبول فرما۔ جب دیوار مکمل ہونے لگی تو ایک جگہ خاص طور پر خالی رکھی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہاں ایک خاص نشانی رکھی جائے گی۔ وہ پتھر جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب ان کی قوم پر عذاب آیا تو حضرت جبریل امین نے اسے اٹھا کر پہاڑ کے اوپر رکھ دیا۔ وہی پتھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا گیا، یہی تھا حجر اسود۔ یوں جنت کی ایک نشانی زمین کے سب سے مقدس گھر کا حصہ بن گئی۔ آج بھی جب کوئی حاجی، حج یا عمرہ کرنے والا حرم میں داخل ہوتا ہے تو اس کی نظر سب سے پہلے حجر اسود کو تلاش کرتی ہے۔ یہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، یہیں سے ختم ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دو، اگر ممکن نہ ہو تو ہاتھ سے چھو لو، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دور سے اشارہ کر دو۔ طواف محض چکر نہیں، یہ عہد ہے۔ جب حاجی حجر اسود کے سامنے آتا ہے تو دل کی دھڑکن بدل جاتی ہے۔ یہیں سے طواف شروع ہوتا ہے اور یہیں ختم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا استلام کیا، کبھی بوسہ دیا، کبھی ہاتھ سے چھوا، کبھی دور سے اشارہ فرمایا۔ یہ تعلیم تھی، تعظیم تھی اور توازن تھا۔ حضرت عمر کے وہ الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے۔ اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی نہ دیتا۔ یہی اسلام کا حسن ہے، عشق ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام آسانی کا دین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم
جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اگر اللہ ان کی روشنی ختم نہ کرتا تو یہ مشرق اور مغرب کے درمیان سب کچھ روشن کر دیتے۔ ایک وقت آیا جب مسلمانوں پر بہت سخت آزمائشیں آئیں۔ اسی دور میں ایک گمراہ گروہ پیدا ہوا۔ یہ لوگ نہ حرم کو مانتے تھے نہ عبادت کی قدر کو۔ انہوں نے حجر اسود چھین لیا۔ سن 317 ہجری میں انہوں نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا۔ خون حرم میں بہایا گیا، حجاج کو شہید کیا گیا، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکال لیا گیا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ ایسا تھا جیسے امت کا دل نکال لیا گیا ہو۔ حجر اسود کو زبردستی اکھاڑا گیا اور اسے بحرین لے جایا گیا۔ خانہ کعبہ کی دیوار خالی ہو گئی۔ لوگ طواف کرتے، اس جگہ کو دیکھتے اور روح پڑتے۔ یہ جدائی 22 سال تک رہی۔ سوچئے ذرا، 2 دہائیاں خانہ کعبہ بغیر حجر اسود کے رہا۔ حج ہوتے رہے، طواف ہوتے رہے، مگر دل اداس رہے۔ لوگ دعا کرتے رہے، روتے رہے، اللہ سے فریاد کرتے رہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ اپنی نشانیوں کو آزمائش کے طور پر بھی لے لیتا ہے۔ بالآخر اللہ نے امت کی فریاد سن لی۔ وہ لوگ کمزور پڑ گئے اور حجر اسود واپس مکہ مکرمہ لایا گیا۔ جب اسے دوبارہ اس جگہ نصب کیا گیا تو خوشی اور آنسو ایک ساتھ تھے، لیکن وقت کے اثرات کی وجہ سے یہ پتھر ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ اسی لیے آج ہم اسے چاندی کے فریم میں محفوظ دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حجر اسود کو آنکھیں اور زبان دی جائے گی۔ یہ ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جنہوں نے سچے دل سے اس کا استعلام کیا، اس کی قدر کی۔ یہ سوچ کر ہی دل کانپ جاتا ہے۔ ایک پتھر جو بولے گا اور سچ بولے گا۔ حجر اسود ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عبادت صرف رسم نہیں، نیت ہے۔ مقدس چیزوں کی تعظیم ضروری ہے۔ حجر اسود خاموش ہے، لیکن اس کی تاریخ بولتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جنت حقیقی ہے، آزمائشیں حقیقی ہیں، اور واپسی بھی حقیقی ہے۔ جو اس پتھر کو احترام سے دیکھتا ہے وہ دراصل اپنے رب کی نشانی کو سلام کرتا ہے۔ حجر اسود ہمیں بتاتا ہے کہ گناہ انسان کے دل کو آہستہ آہستہ سیاہ کرتے ہیں، اور پھر وہ سیاہی انسان کی سوچ، زبان اور عمل سب پر چھا جاتی ہے۔ حجر اسود ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی نشانیاں خاموش ہوتی ہیں، مگر ان کا پیغام بہت گہرا اور مضبوط ہوتا ہے، جو صرف سننے والے کا دل ہی سمجھ سکتا ہے۔ حجر اسود ہمیں جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ اگر ایک پتھر انسانوں کے گناہ سے سیاہ ہو سکتا ہے تو انسان کا دل کتنی جلد بدل سکتا ہے۔ اس لیے دل کی حفاظت سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ آمین۔